کراچی میں جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، جب سے یہ سال شروع ہوا ہے، سال کے اتنے ڈیز نہیں گزرے جتنے حادثات میں لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ تو اب اس حوالے سے جو سندھ حکومت ہے وہ اہم اقدام اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ ٹریفک حادثات پر سندھ حکومت نے اور سیاسی جماعتوں کی ایک بیٹھک ہوئی، کانفرنس اگر ہم اسے کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ تو شرجیل انعام ایون صاحب جن سے ہم بات بھی کریں گے تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے سارے موقع پر کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز نے اتفاق کیا ہے کہ یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، یعنی حادثات جو ہو رہے ہیں انتظامی مسئلہ ہے، یہ سیاسی اور لسانی ایشو نہیں ہے، واقعتاً ایسا نہیں ہے۔ تو ٹرانسپورٹرز نے بھی کہا ہے کہ ٹریفک حادثات پر انتظامیہ کو کارروائی کرنی چاہیے اور کسی بھی کہتے ہیں نا کسی بھی تیسری طاقت کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ شہر کا امن خراب کرے۔ تو اور مزید کیا اس پر سٹیپس لیے گئے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایون صاحب موجود ہیں۔ شرجیل صاحب بتائیے، ظاہر ہے آپ لوگ کافی دنوں سے سارے ایشو پر گفتگو کر رہے ہیں، اسٹیک ہولڈرز کو لے کر بات بھی کر رہے ہیں، کچھ اسٹیٹمنٹ آئے تھے دیگر جماعتوں کی جانب سے، اب یہ طے ہو گیا ہے کہ اس پر سیاست نہیں ہوگی، تو اب بیٹر اپروچ ہوگی۔ پہلے کچھ نامعلوم لوگ آ رہے تھے، وہ ٹینکر جلا رہے تھے، بیانات آ رہے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو سیاسی ایشو نہیں بنایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، شکریہ۔ دیکھیں جی، یہ بالکل ایک طرف میں ایک سیکنڈ کے لیے جو کراچی میں جو حادثات ہیں اس کو ابھی ڈسکس کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے پہلے بات کی کہ حادثات کے ہونے کے بعد اگر اس کو کچھ عناصر جو ہے وہ غلط رنگ دیں اور خدا نہ خاصا اس سے پھر ایک نفرت کی آگ بڑھے اور پھر وہ جلاؤ گھیراؤ والا سلسلہ ہو، تو وہ جو انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوئے کہ اس پہ چیف منسٹر صاحب نے اور سندھ گورنمنٹ نے بہت سختی سے نوٹس لیا، اور اسی لیے ہی کل ہم نے تمام جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان سب کو انوائٹ کیا، اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل آن بہاف آف سندھ گورنمنٹ کہ تمام اسٹیک ہولڈر تشریف لائے، جس میں متحدہ قومی موومنٹ تھی، عوامی نیشنل پارٹی تھی، جماعت اسلامی تھی، اور جو یہ ٹرانسپورٹ ایسوسیشن جو تھے ان کو بھی ہم نے بلایا، اور ہم نے ان سب کو ساتھ کھل کے بات کی۔ اور پہلے تو ہم نے کہا کہ جی کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہوں اس کو لسانی رنگ نہ دیا جائے، اور مجھے خوشی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے اس کا بہت پازیٹیو ریسپانس دیا، اور سب نے کہا کہ یہ انتظامی مسئلہ ہے، یہ کوئی نہ ہی پولیٹیکل مسئلہ ہے نہ لسانی مسئلہ ہے۔ پھر ہم نے جو ٹرانسپورٹر سے بیٹھ کے ان سے بات چیت کی، جو ان کے ایشوز ہیں جس میں گورنمنٹ کو بھی شکایتیں ہیں یا ان کو جو شکایتیں تھیں وہ ساری کی تفصیلی بات ہوئی، اور ہم نے کہا کہ ڈرائیور کو کہیں کہ احتیاط سے گاڑیاں چلائیں، جو گاڑیوں کی ٹائمنگ ہے اس پہ گاڑی چلائی جائے، اور اس ٹائمنگ کے علاوہ کوئی ٹریفک کی وائلیشن نہ ہو، ڈرائیور جو ہیں وہ مینٹلی طور پر اسٹیبل ہوں کہ وہ گاڑی چلا سکیں۔ لیکن اس میں جو ہمارے پبلک کی ایشوز ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر موٹر سائیکل کو سوار ہے تو موٹر سائیکل چلانے والے نے بھی ہیلمٹ پہننا لازمی ہے، اور جو اپنی گاڑیوں کو بائک کو بڑے احتیاط سے چلانا ہے۔ مطلب پوری دنیا میں ایک ٹریفک سینس ہے، ایک ٹریفک نالج ہے، وہ سب میں ہونی چاہیے۔ ڈرائیونگ لائسنس لوگوں کے ویلڈ ہونے چاہیے، گاڑیوں کی فٹنس ویلڈ ہونی چاہیے، چاہے وہ فٹنس جو ہے وہ گاڑیوں کی ہو یا بائکس کی ہو یا ہیوی ٹریفک کی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو کہ دنیا میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، قانون کے حساب سے ہی تمام چیز ہونی چاہیے۔ کل جو کانفرنس ہوئی شرجیل صاحب، اس میں فاروق ستار صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے، تو ذرا وہ سوال ہم ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں اور آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری قبول کرنا چاہیے، بر وقت کچھ اقدام ہو جاتے تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا کہ جو ڈرائیورز تھے ایک اعداد و شمار سامنے آ جاتے، وہ کس حالت میں ڈرائیونگ کرتے ہیں، نشے کی حالت میں کر رہے ہیں، ان کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے، ان متاثرین کے زخموں پر بھی مرہم رکھیں، انہیں بھی یہ یقین دلائیں کہ ان کے قاتل گرفتار ہوں گے۔ نہ یہ لسانی مسئلہ ہے، نہ اسے لسانی مسئلہ بننا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور آئندہ ایسے واقعات کا سدباب ہونا چاہیے۔ ہم قطعی اور قطعی اس بات کو انڈورس نہیں کرتے کسی طرح کی کسی بھی پراپرٹی کا کوئی نقصان ہو، اس طرح کے اشتعال میں ایم کیو ایم پاکستان کہیں اس کا کوئی کردار ہوگا، یہ میں بہت واضح کر رہا ہوں۔ ایم کیو ایم پاکستان مکمل طور پر عدم تشدد کی پالیسی پر کاربند ہے۔ شرجیل صاحب، بیسکلی ہی از آسکنگ فار دا ڈیٹا کے اعداد و شمار آئیں، خاص طور پہ کتنوں کے پاس لائسنس نہیں ہے۔ آپ نے خود کہا جی کہ پراپر فٹ ہونے چاہیے، ہیلدی ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بھائی وہ نیند کی حالت میں ہو یا نشے کی حالت میں ہو۔ تو یہ ڈیٹا کب فراہم کیا جائے گا تاکہ معلوم ہو؟ اور جن لوگوں نے جو وکٹم ہے وہ تو ایک الگ ڈیٹیل ہے، جو ڈرائیور جو اس جرم کے مرتکب ہوئے
कितनों के इस वक्त हिरासत में लिए गए हैं, कितनों के चालान हुए हैं? देखिए जी, जब एक्सीडेंट होता है तो फौरी तौर पर वो जो ड्राइवर है, खासतौर मैं भी ट्रैफिक की बात करता हूँ, उसको तो फौरी तौर पर उसको पुलिस गिरफ्तार करती है। और अभी भी जितने वाकयात हुए हैं उसमें हैवी ट्रैफिक के जिन लोगों से इस तरह के एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो उनको पुलिस तहवील में ले लिया जाता है, फिर वो अदालतों में वो अपने क्रिमिनल केसेस चलते हैं। पहली बात, कितनों के पास लाइसेंस नहीं है ये डेटा पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। हाँ, यस, कितनों के पास लाइसेंस हैं वो डेटा होता है कि जी किसके कौन कौन सा शख्स है जो ड्राइविंग कर रहा है उसके बाद लाइसेंस है, वो डेटा बिल्कुल मौजूद है कि जी के सिंध भर में डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन से शहर में किसके पास कितने ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुए हैं, और कुछ कितने लोग जो हैं वो उनकी गाड़ियां जो है रजिस्टर्ड हुई हैं, वो डेटा होता है। किसी के पास ये डेटा नहीं होता किसी के पास गाड़ी नहीं है, या ये डेटा नहीं होता किसी के पास लाइसेंस नहीं है। अभी जो हुकूमत सिंध ने जो कि लास्ट मंडे से एक एग्रेसिव कैंपेन स्टार्ट की है जिसमें सख्ती के साथ जो भी अंडर एज कोई ड्राइविंग कर रहा है, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, किसी की गाड़ी फिटनेस नहीं है, या शो ऑफ वेपन और बाकी जितने इश्यूज हैं उस पर हुकूमत सिंध का क्रैकडाउन चल रहा है। कल भी मैं ये बता सकता हूँ कि सैकड़ों गाड़ियां जो हैं वो उनको रोका गया है और काफी गाड़ियों को चालान किया गया है, काफी गाड़ियां इम्पाउंड हुई हैं, कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये अभी ऑनगोइंग कैंपेन जो है वो जारी ऑनगोइंग है, लेकिन कुछ क्या ये तय हुआ है कि वक्तन फवक्तन लाइक आफ्टर एवरी 6 मंथ इन ड्राइवर्स की भी एग्जामिन इन्हें किया जाए, इनकी स्किल्स को चेक किया जाए? ज़ाहिर हमारे यहाँ रोज़गार के बड़े इशू हैं, अक्सर और बेशतर लोग इसलिए भी इस शोबे की तरफ आते हैं कि उन्हें रोज़गार कमाना होता है, लेकिन क्या वो प्रॉपर उनके पास स्किल सेट है हैवी व्हीकल्स चलाने के लिए, हैंडल करने के लिए? ये भी वक्तन फवक्तन एग्जामिन होना चाहिए। लेकिन दो कैटेगरी है ना, एक तो होगा कि एक आदमी जरूरत के हिसाब से चला रहा है, शौकिया चला रहा है। दूसरी कैटेगरी आपने अभी स्पेसिफाई कर दी कि वो लोग जो कि रोजगार के लिए गाड़ी चलाते हैं। अब रोजगार के लिए जो भी गाड़ी चलाता है डेफिनेटली उसमें अब अगर कोई हैवी ट्रैफिक चला रहा है तो वो उस हैवी ट्रैफिक के मालिक की जिम्मेदारी है कि वो गाड़ी जो है जो हैवी ट्रैफिक चल रही है वो उस गाड़ी को जो ड्राइवर है उसका लाइसेंस होना चाहिए और वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच शर्जील नाम मेमन साहब, बहुत शुक्रिया। लेडी सिंध हुकूमत इस हवाले से मजीद क्या करती